ہمیں ویڈیو موصول ہوتی ہے ایک بچے کی جانب سے کہ میں نے اپنے ٹیچر کی جگہ ٹیچر نے مجھ سے پیپر چیک کروائے ہیں۔ یہ میں کیا کہتے ہیں جو ہے ٹیچر سے اکاؤنٹ لے کے ادھر میں پیپر چیک کر رہا ہوں۔ ابھی اس میں میں چاہوں تو کسی کو بھی فیل کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد بہت سارے اور بھی بچوں نے دعویٰ کیا، ایک ویڈیو تو ہمارے پاس ثبوت آ گئی، اور بھی بہت سارے بچوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنے ٹیچر کی جگہ ہم نے پیپر چیک کیے ہیں۔ ہمارے پاس اور بھی اس سے مستحکم ذرائع موجود ہیں کہ جس سے ہم جا کر آپ سے یہ چیزیں حل کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس احتجاج کا راستہ بھی کھلا ہے، ہمارے پاس آئینی راستہ بھی کھلا ہے عدالتوں کے ذریعے۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میرے پیپر میں ہر ایک چیز صحیح لکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ 2 سے 1 نمبر دیے ہوئے ہیں، اور لانگ کوشچن میں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی 2 سے 1 نمبر دیے ہوئے ہیں۔ اس چیز پر میں فیڈرل بورڈ سے جب میں نے سوال کیا کہ اس کا کیا چکر ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی بات کرتے کرتے بحث میں DCE اسلام آباد کے پاس چلا گیا۔ میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان کو اپنی ایک چیز بتائی، میں نے ان کو ایک نومیریکل کا ذکر کیا، اور وہاں پہ میں نے ان کو بتایا۔ جب میں نے ان کو بتایا تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں میں نے فزکس میتھس پڑھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ ناظرین اکرام، ملک پاکستان کا ایک تعلیمی بورڈ جس کو فیڈرل بورڈ کہا جاتا ہے، اسلام آباد سے یہ لیڈ کرتا ہے۔ اس بار اسٹوڈنٹس کے لیے کافی وبال بنا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی جو مارکنگ ہے، اسٹوڈنٹس کے جو مارکس ہیں، اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹنس کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اسٹوڈنٹس کو جو لیڈ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، کیا صورتحال ہے، کیا مدعا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ سب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فیڈرل بورڈ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہے ساری ڈیٹیل بتائیے گا۔ اچھا کامل بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے، آپ کا مشکور ہیں، ہماری آواز آپ بنیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ہم نے ایک 28 اگست کو ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا فیڈرل بورڈ کے باہر اسلام آباد میں۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ فیڈرل بورڈ کا آتا ہے تو ہمیں بہت ساری شکایتیں موصول ہوتی ہیں، پیرنٹس کی کالیں آتی ہیں، ٹیچرس کی کالیں آتی ہیں کہ ہمارے اس طرح سے بچوں کے جو ایکسپیکٹڈ مارکس تھے بالکل اس کے برعکس رزلٹ ہے۔ 90% مارکس لینے والا بچہ اس کے بھی آ رہے ہیں 2 سپلیاں 3 سپلیاں آ رہی ہیں۔ تو ہم نے ایک 28 اگست کو فیروزپور فیڈرل بورڈ کے باہر ایک احتجاج کنڈکٹ کروایا۔ پھر ہمارے سیکٹری ان کے جو ہیں فیڈرل بورڈ کے، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، اور کچھ مذاکرات عمل درآمد بھی ہوا، بچوں کو پیپر دیکھنے کی سہولت میسر کی گئی۔ تو اس کے بعد بچوں نے جا کے جب ہم نے پیپر دیکھنا شروع کیے تو بچوں کا یہ کہنا تھا پیپر تو ہمارا ٹھیک ہے، پیپر موجود ہے، پیپر کی مارکنگ غلط ہوئی ہے۔ اسی دوران پھر ایک اور نیا قصہ چھڑ جاتا ہے۔ ایک ہمیں ویڈیو موصول ہوتی ہے ایک بچے کی جانب سے کہ میں نے اپنے ٹیچر کی جگہ ٹیچر نے مجھ سے پیپر چیک کروائے ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے اور بھی بچوں نے دعویٰ کیا، ایک ویڈیو تو ہمارے پاس ثبوت آ گئی، اور بھی بہت سارے بچوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنے ٹیچر کی جگہ ہم نے پیپر چیک کیے ہیں۔ تو یہ سارا مدعا تھا۔ اس کے بعد پھر اب ہمارا تو یہی مطالبہ ہے فیڈرل بورڈ سے، ہمارا اعلیٰ حکام سے، چیف جسٹس سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں خدارہ مستقبل کا جو معمار ہے، مستقبل کا ہمارے فیوچر ہیں جو ملک کا، ان کے ساتھ ایسے کھلواڑ نہ کیا جائے۔ ان لوگوں کو اس آپ نظام سے کیا ان کو منتفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظام آپ کے لیے ہے ہی نہیں، اس میں وہی جو کر سکے گا جس کا پیسہ ہے، پیسہ دے کے آپ چیزیں کر سکتے ہیں، پیسہ دے کے آپ ڈگریاں لے سکتے ہیں۔ بچوں کو جو محنت کرتے ہیں پورا سال، ان کی محنت پر یوں پانی پھیرا جا رہا ہے، نان ٹیکنیکل بندے کو پیپر پکڑا دیے جاتے ہیں، وہ پیپر چیک کر رہے ہیں، تو اس طرح سے تو بالکل نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ یہ چند دن قبل ہی MD گیٹ کا ایک رزلٹ آیا، MD گیٹ کے طلباء کا 15% آؤٹ آف سلیبس آیا، ان کا جو پیپر تھا وہ پیپر آؤٹ آف 15% آؤٹ آف سلیبس آ رہا ہے، جہاں 0.5% مارکس کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے آپ کے داخلے کے لیے، ان کا پیپر 15% آؤٹ آف سلیبس آتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کی اپلوڈ کی جاتی ہے، کی بھی غلط اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کوشچن پیپر ان کے اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی غلط اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے ساتھ فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جو بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ان کو ڈاکو بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے بھائی جان یہ آپ کے پاس یہاں کا آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے، ان کو ورگلایا جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اپنا لائے عمل کیا ہے اس پریس میں؟ کامل بھائی، ہمارا لائحہ عمل یہ ہے، ہمارا آج پریس کانفرنس کرنے کا یہی مدعا تھا۔ ایک تو ان کو خبردار کرنا کہ یہ کسی بڑی تحریک کو دعوت دے رہے ہیں، یہ بڑی تحریک کو دعوت دے رہے ہیں کہ طلبہ آ جائیں ڈی چوک پہ یا ہائی وے پہ، ان کے ساتھ پھر آ کے معاملات کریں، کیونکہ انہوں نے پیار سے تو ماننا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا اب لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم تمام انسٹیٹیوٹس میں جا رہے ہیں، تمام جو فیڈرل بورڈ سے رجسٹر جو ہیں انسٹیٹیوٹس ان میں جائیں گے، ان کے جو پرنسپلز ہیں، آنرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ فیڈرل بورڈ آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کو ڈپریشن کا شکار کر رہا ہے، ان کو ان کے پراپر نمبر نہیں دے رہا، ان کو اعتماد میں لیں گے،
اس کے بعد سیکنڈ اینول ہونے جا رہے ہیں اگلے ماہ سے، 2 مہینے بعد ان کا رزلٹ آ جائے گا. اگر سیکنڈ اینول میں ان کی یہی بدماشی یہی برقرار رہی تو اس کے بعد ہم ایک بہت بڑا احتجاج کنڈکٹ کریں گے. ان کی رجسٹریشن جو اسکولوں کے ساتھ کی وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ متفق ہیں. بہت سارے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں، بہت سارے اسکول کالج اور پرنسپل ہمارے ساتھ رابطے میں، وہ لوگ اپنے رجسٹریشن ان کے ختم کر کے اور بورڈز میں جائیں گے. اس کے بعد ہم ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے. اس کے بعد ہم بھی ادھر ہی ہیں، روڈیں بھی ادھر ہی ہیں. ان کو بچوں کو انصاف دینا ہوگا، پھر ہم دیکھتے ہیں پھر دمادم مسئلہ اندر ہوگا. کے اوپر کوئی کنسرن شو کرے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ہم ان کے نظام کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیں اپنا سمجھیں اور یہ ان چیزوں میں حل لے کر آئیں. بہت ساری باتیں اور بھی تھی، دیگر لوگوں نے بھی یقیناً ذکر کیا ہوگا، مگر جو مین پن پوائنٹ ہے وہ شفافیت ہے. شفافیت لائیے نظام میں اور نظام کو شفاف کیجیے. آپ کا مستقبل نہیں ہے طلبا. اگر یہ نہ ہوا، مثال کے طور پہ ہمارے سارے مطالبات ہیں، یہ نہ مانے گئے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اور بھی اس سے مستحکم ذرائع موجود ہیں کہ جس سے ہم جا کر آپ سے یہ چیزیں حل کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس احتجاج کا راستہ بھی کھلا ہے، ہمارے پاس آئینی راستہ بھی کھلا ہے عدالتوں کے ذریعے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہماری بات سننی چاہیے، فی الفور اس پر عمل کرنا چاہیے اور بہتر حل کی طرف جانا چاہیے تاکہ اس معاملے کو مزید آگ نہ لگے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، میرے ساتھ جو ہے وہ افیکٹیز موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں. وہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے گا اور اپنا سارا مسئلہ بتائیے. جی میرا نام عبدالفاتر ہے اور میں فیڈرل بورڈ کی ان غداریوں کا ایک افیکٹو ہوں. اچھا، تو میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو ری چیکنگ کے حوالے سے. ہم نے فیڈرل بورڈ کے باہر جب پروٹیسٹ کیا، فیڈرل بورڈ نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے پیپر کو ری چیک کر کے دیں گے. انہوں نے واضح طور پر اپنی جگہ ادھر ری چیکنگ کا لفظ استعمال کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ریکاؤنٹنگ کر کے دی. پہلی بات. دوسری بات، فیڈرل بورڈ نے ہمیں کہا تھا کہ جو ڈان نیوز کا آرٹیکل لیک ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیپر گم ہے، 20 دن میں ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی رپورٹ دیں گے. لیکن 20 دن سے زیادہ آج کوئی مہینہ ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک اس چیز کی کوئی رپورٹ ہمیں نہیں ملی. اس کے علاوہ میں جب آج اپنا پیپر ری چیک کرنے گیا ہوں، ادھر میں نے دیکھا کہ میرے پیپر میں ہر ایک چیز صحیح لکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ 2 سے 1 نمبر دیے ہوئے ہیں، اور لانگ کوشچن میں بھی یہی صورت حال ہے، وہاں پر بھی 2 سے 1 نمبر دیے ہوئے ہیں. اس چیز پر میں فیڈرل بورڈ سے جب میں نے سوال کیا کہ اس کا کیا چکر ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہی بات کرتے کرتے بحث میں ڈی سی اسلام آباد کے پاس چلا گیا. میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان کو اپنی ایک چیز بتائی. میں نے ان کو ایک نومیریکل کا ذکر کیا اور وہاں پہ میں نے ان کو بتایا. جب میں نے ان کو بتایا تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں میں نے فزکس میتھس پڑھی نہیں ہے. جب انہوں نے پڑھی نہیں ہے تو میرا ان سے سوال ہے کہ وہ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جو ہر سال یہ پیپر کا پیٹرن تبدیل کر دیتے ہیں، میرا ان سے سوال یہ، جب ان کو خود نہیں پتا یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں تو کیوں ہمارے لیے اسٹریس کریٹ کریں، کیوں ہمارے لیے کنفیوژن پیدا کریں. سب سے پہلے یہ لوگ خود سوچ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر ہمارے ساتھ آگے چڑھیں. آپ کو آگے کیا امید ہے کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کا بیہیویئر کیا آپ کو بتا رہا ہے؟ اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو ہم بھی 90,000 اسٹوڈنٹس ادھر ہی ہیں. اگر ان لوگوں کی فیکلٹی کو ملا کے 1000 سے ملٹیپلائی بھی کر لیا جائے نا تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی. جب ہم نکلیں گے روڈوں پہ، ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، ان لوگوں کے سامنے آئیں گے، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں یہ لوگ ہمارا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. ہمارا فیوچر ہے، ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، ہماری محنت لگی ہوئی ہے. ہم اپنے پورے سال کی محنت کو، اپنے پیسے کو، اپنے فیوچر کو اس طرح ان کے ہاتھوں میں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ. میٹرک میں کتنے مارکس؟ میرے میٹرک میں 925 نمبر تھے. 925. اور ابھی کتنے بن رہے ہیں؟ میرے ابھی 362 نمبر بڑھے، ایک نمبر انہوں نے میرا ری چیکنگ میں بڑھایا. جبکہ میرے کم سے کم بھی امید جو تھی وہ 400 450 سے اوپر کی تھی. کم سے کم میں اگر بہت منیمم نمبر نکالوں تو انہوں نے میرے تک کم سے کم 40 سے 50 نمبر کاٹے. یہ تو ظلم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے کمپٹیشن اور میرٹ کتنا ہائی ہے، تو میٹر کرتا ہے کہ ایک نمبر میٹر کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا ایشو ہے؟ جی میرا نام عثمان ہے، میں بھی اس ٹائم پہ سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے بھی پیپر دیے ہیں فرسٹ اینول کے. میرا اسٹارٹنگ میں ہی شروع سے ہی میں نے جو ہے، جب پیپر ہو رہے تھے، مجھے یاد ہے میرے ساتھ فاتر بھائی بھی، ہم دونوں ملتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی. ڈیلی یہی ہوتا تھا کہ یار آج پیپر بڑا اچھا ہوا ہے، بڑا اچھا پیپر ہوا ہے، انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے، اینڈ آل دیٹ. یعنی ہماری امیدیں اتنی ہائی تھیں کیونکہ پیپر اتنے اچھے ہوئے تھے کہ ہمیں تھا کہ بھائی ہم نے کیونکہ بہت اچھا کام کیا، انشاءاللہ نمبر ایسے آئیں گے. لیکن جب رزلٹ ہم نے دیکھا، ہم دونوں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے جیسے رزلٹ دیکھا تو ایسا شوق لگا کہ جیسے یہ ہمارا رزلٹ ہے ہی نہیں. میں حیران، دوست حیران، جتنے جس سے پوچھا کوئی ایک مجھے ابھی تک ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ یار میرے تو بالکل ٹھیک نمبر ہے، میں مطمئن ہوں. سارے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میٹرک میں بہت اچھے نمبر تھے، تھوڑے سے اس سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے کم نہیں ہو سکتے کہ بندے لوگ حیران ہو جائیں. جو ٹاپرز رہے ہیں ان کی سپلیاں آ رہی ہیں. میرے اپنے بہت سارے جاننے والے ان کی سپلیاں آئی ہیں جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی سپلی آئے گی. بہت سارے لوگ ہیں ان کی بہت ساری جو ہے وہ نمبر کم آئے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ریکاؤنٹنگ کا کہا. مجھے ویسے امید کوئی نہیں تھی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم کیسے ہے. میں نے پہلے بھی 9th میں ایک بار ریکاؤنٹنگ کروائی تھی، مجھے آج تک رزلٹ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں کچھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں میں نے سوچا کہ ریکاؤنٹنگ کراتے ہیں، تو میں نے اپنے جو جتنے بھی سبجیکٹ تھے 6 میں نے کہا سب میں کرا کے دیکھتے ہیں کیونکہ سب میں مجھے لگ رہا ہے تھوڑے تھوڑے کم ہے.
میں نے کہا سب میں کرا کے دیکھتے کسی میں تو بڑھائیں گے. میرا 9,000 روپये لگ گیا اور انہوں نے ایک نمبر بھی نہیں بڑھایا اور بولا کہ بھائی جان آپ کے نمبر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے ایک نمبر بھی نہیں بڑھایا جبکہ میرے پیپر مجھے پتہ ہے کیسے ہوئے ہیں. میرے ساتھ جو دوست یار ہیں میں نے ان سے بات چیت کی, میں نے ڈسکس کیے تھے پیپرز. ہمارے جو کالج کے ٹیچرز ہیں انفیکٹ ان سے میں نے ڈسکس کی, ان سے میری بات ہو رہی تھی. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو جو پیپر آ کے ہمیں بتائے تھے سارے پیپر آپ کے ٹھیک ہو رہے تھے, تو آپ کے نمبر اتنے کم کیسے آ گئے؟ میتھس فزکس اس سب میں بیسکلی اس میں سب سے زیادہ کم ہے. تو ان کا یہ سوال تھا کہ یار اتنے کم نمبر آپ کے کیسے آ سکتے ہیں جب آپ نے خود ہمیں جو ہے وہ آپ نے بتایا, آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم نے مل کے اس کو دیکھا کہ پیپر کیسے, آپ نے بتایا کہ یہ آنسر ہے, ہم نے کہا آپ کو ٹھیک ہے یہ, تو کیسے آپ کے نمبر کم آ سکتے ہیں؟ تو میرا 9,000 روپये انہوں نے وہاں ضائع کیا. اس کے بعد ابھی سیکنڈ اینول پہ سب کچھ گھسیٹا جا رہا ہے. میرے حساب سے اگر یہ لوگ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے, اگر اس کو یہ ٹھیک نہیں کرتے تو ہماری اسٹوڈنٹ کی پاور بہت زیادہ ہے اس ٹائم پہ. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس ٹائم پہ وہ کافی ٹائم سے ان کے اندر جو ہے نا خون کھول رہا ہے, وہ اس ٹائم پہ وہ غصے میں کہ آپ لوگ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ملک کے حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں, لیکن اس طرح کی چیزیں جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں گی تو پھر سڑکوں پہ نکلیں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, ہم سڑکوں کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم سڑکوں میں انشاءاللہ نکلیں گے. اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں کرتے, ہماری وارننگ ہے آپ کو, اگر آپ لوگ ٹھیک نہیں کرتے تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور اپنا پرامن احتجاج کریں گے فیڈرل بورڈ کے باہر. اور انشاءاللہ آپ لوگ اس بار جتنی آپ نے لاسٹ عوام دیکھی تھی اس سے کوادرپل سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت ساری عوام نکلے گی. آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں؟ میرے اس ٹائم پہ 426 آئے ہیں. اب دیکھا جائے تو اتنے برے نہیں ہیں, لیکن اگر پرانی سے کمپیئر کیا جائے اور جو میرے پیپر چل رہے تھے, میٹرک میں میرے 976 نمبر تھے جو کہ اراؤنڈ 89% بن رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے اس ٹائم پہ میری کوئی 77 تک گرا دی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے جب آگے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں مل پاتا کیونکہ میرٹ آپ کا جو ایگریگیٹ بنتا ہے وہ اچھا نہیں بن پاتا. سارا مسئلہ یونیورسٹیز کا آتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پیرنٹس پہ بھی سب سے زیادہ پریشر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اگر اچھے نمبر لے لیں گے تو اچھی یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے, ان کا فیوچر بن جائے گا, ان کو وہ بہت کچھ کریں گے آگے انشاءاللہ جا کے. اور فیسیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو جہاں کمپیریٹیولی کم میرٹ بنتا ہے وہاں کی فیسیں بہت ہائی ہیں. تو پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح فیسیں بھی جو ہیں وہ سستی ہوں اور بچے بھی اچھے نمبر لیں. تو اگر ہمارے نمبر ایسے آئیں گے 60s میں پرسنٹیج اپنی آئیں گی بچوں کی, تو ان کے ایڈمیشنز کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے, ان کے ایگریگیٹ نہیں بن پائے گا. پتہ نہیں نہ جانے انہوں نے اتنے نمبر کاٹ کے کدھر لے کر جانے ہیں. بچے پڑھنے والے ہیں, پتہ چل رہا ہے میٹرک میں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے بعد فرسٹ ایئر میں ڈیفینیٹلی پیپرز آپ ایٹ لیسٹ چیک تو کریں نا. یہ بچے بتا رہے تھے کہ ای چیکنگ کی جا رہی ہے, ای مارکنگ کی جا رہی ہے, جس میں پیپر کو پڑھا نہیں جائے گا. وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھ کے پیپرز کو چیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ فزیکل پیپر جب چیک کیا جاتا ہے اس میں سے جب اپنی کریکشن دی جاتی ہے کہ یار یہ ہم نے ٹھیک لکھا ہے, اس کو بھی آگے سے ڈس ایگری کیا جاتا ہے اور ڈس آن کیا جاتا ہے کہ یار ہم نے چیکنگ ٹھیک کی ہے, آپ کی اپنی غلطی ہے, آپ لکھ کے ٹھیک آئے ہوئے ہو, ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ چیز غلط ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ایک ریاست کی, ایک ملک کی کریم ہوتی ہے. آپ جب تک اس کے ساتھ نہیں چلیں گے, اس کی بات کو سنیں گے نہیں, اس کی بات پہ عمل نہیں کریں گے, تو یہ ڈیفینیٹلی کل آپ کے خلاف جا کے کھڑی ہوگی. تو ایٹ لیسٹ ان کو سنیں, ان کو بٹھائیں. آپ فیڈرل بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بٹھائیں, اپنے سامنے بٹھائیں, ان کے سارے مسائل سنیں اور ایک پازیٹیو سلوشن نکال کے ان کے سامنے رکھیں. یہ اسٹوڈنٹس آپ کے ہی ہیں, یہ اسٹوڈنٹ اس پاکستان کے ہی ہیں, اور آپ بھی جس ادارے کے ہیں وہ بھی پاکستان میں آن کرتا ہے. تو پلیز ہماری یہ ریکویسٹ ہے میڈیا کے تھرو, میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یار آپ کیوں ریاست کی رٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو ملوانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ایک تصادم بنے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ آگے جو اتنی زیادہ انسٹیبلٹیز چل رہی ہیں اس میں سے ایک اسٹوڈنٹس بھی اٹھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں؟ تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں, اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ہماری یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اب جو ہے چیئرمین صاحب اور تمام جتنے ادارے ہیں وہ حرکت میں ضرور آئیں گے اور ایک بار ان کا پرابلم سنیں گے ضرور. آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حامی و ناصر.